مردے کھانے والی ریاست مولانا فضل الرحمان کی اسٹیبلشمنٹ کو بڑی وارننگ کیسی؟ قصہ یوسف اور حکومت کا موقف؟ عمران خان کیسے بدلہ لے گا جبکہ توشہانہ کیس پھر سے لٹک گیا؟ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ For the first time in the UK history, AIHL Accident Injury Helpline presents a family quiz and musical show, Jeeto London. Come and win big prizes. Hosted by Ehsan Khan and Mathira on the 21st of December 2024. Call on 07 949 250 376. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ رات کے اندھیرے میں لائٹوں کو بند کر کے ڈی چوک کے اوپر سینکڑوں لوگوں کی جان لی گئی، جن میں سے 1 درجن جو لوگ ہیں ان کی تصویریں اور ان کے نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ پھر ایک شخص کی لاش وہاں پہ موجود تھی اور اس لاش کو دینے کے لیے کہا گیا کہ لکھ کے دیں کہ یہ طبی موت مرا ہے، اپنی موت مرا ہے، اس کو کوئی گولی نہیں لگی، کچھ نہیں ہوا، بلوچستان کے یہ ہیں۔ تو پھر ہم آپ کو لاش جو ہے حوالے کریں گے۔ دوسری جانب کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اب لاشوں کے اوپر سیاست کرے گی اور پہلے لوگوں کو مارا اور مارنے کے بعد جو میتیں ہیں وہ بھی دینا نہیں چاہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہزاروں کارکنان گرفتار ہیں وہیں پہ اگر میتیں دے دیں تو ان کے جنازے ہوں گے، ویڈیو بنے گی، تصاویر سامنے آئیں گی اور پھر مزید جو واویلا ہے وہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ ماضی کی طرح ہمیشہ سے جو ہے وہ ان کو مسنگ پرسنز میں ڈال دیا جائے، چونکہ ہم نے تو پہلے سے کہہ دیا کہ 11,000 لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں۔ ہاں، وہ گرفتاری کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، ان لوگوں کے نام کیا ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، لوگ اسی امید سے خاموش ہو جائیں گے کہ شاید ہمارے بچے مرے نہیں ہیں، وہ گرفتار ہیں تو کسی وقت ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو آپ اس چیز کو وجہ بنا کے دیکھیے کہ قصہ یوسف اور موجودہ حکومت کا جو اس خانے کے اوپر موقف ہے، اس میں ان 7 بھائیوں کی طرح کا کھیل کھیلا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے لیے لے کے گئے تو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک کے کہا اور قمیص ساتھ لے کے آئے، خود پھاڑ کے اور بیڑیے کو مار کے اس کا خون ساتھ میں لگا کے کہ بیڑیا کھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اسی طرح سے حکومت یہ موقف اپنا رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا، لاشیں تک نہیں دے رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے تھے وہ خود اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے ہیں، اگر وہ نہیں مل رہے تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو لہٰذا زندہ لوگوں کی تو فکر ہے پہلے سے تھی، لیکن اب مر جانے کے بعد بھی ریاست جو ہے مردوں کی لاشیں بھی واپس نہیں کر رہی اور مردے کھانے والی یہ ریاست بن چکی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بات کب تک چھپی رہے گی، یہ کبھی نہ کبھی تو یہ خون رنگ لائے گا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ پھر متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا، پھر ان کو پیش کر دیا گیا، اب ان کا ریمانڈ ہوا۔ پھر جو دوسرے شاکر روان ہیں ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، ان کی رہائی کیسے ہوگی؟ متی اللہ جان تو ایک اچھا کام کر رہے تھے اور اسی طرح کا کام جو شاکر روان ہیں وہ بھی کر رہے تھے، انہیں لاہور سے پکڑا گیا اور متی اللہ جان کو اسلام آباد سے پکڑا گیا۔ تو متی اللہ جان کے حوالے سے تو کافی زوردار چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ شاکر روان جو ہیں ان کو کب چھوڑیں گے اور کیا چیزیں ہوں گی۔ سانحہ اسلام آباد کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور بعض لوگ یہ خبر چلا رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اڈیالہ جیل میں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ایسی چیزیں بیان کیے جا رہے ہیں جس سے یہ تاثر مل سکے کہ وہ ریاست جو طاقتور ہے وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے اور جیسے چاہیں وہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی مینشن کر دوں کہ میری کوشش ہوگی کہ میں آج آنکھوں دیکھے حال جو ہیں وہ بیان کریں اور ایک اینی شاید جنہوں نے ڈی چوک میں یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ان کے ساتھ آج پروگرام ریکارڈ کر سکوں۔ پچھلے صدمے سے نکلنے سے پہلے اسلام آباد میں قتل عام کے منصوبہ ساز آپ کو اگلا اور بہت بڑا صدمہ دینے جا رہے ہیں اور یہ صدمہ خان صاحب کا ہوگا۔ خان کی زندگی بچانے کے لیے آپ کے پاس شاید ہی کچھ دن باقی ہوں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یہ ایسا منصوبہ بنا چکے ہیں یا بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ خان معصوموں کے قتل کا حساب لے گا، بدلہ لے گا، اس لیے اب یہ بڑی اور بہت بڑی غلطی کریں گے۔ جیمی ورک ایسا کہتے ہیں اور ٹرمپ کے صدارتی حلف اٹھانے سے پہلے عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ انور لودھی نے بھی ایسا بیان دیا ہے۔ تاہم جس طرح کا کام ڈی چوک میں ہوا اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمران خان کی جان نہیں لے سکتے۔
یا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہ یہ وہم اور گمان نکل گیا ہے کہ جس نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اب حکومت کے بچوں کو پڑھانا پڑے گا, اس حکومت کو بھی پڑھانا پڑے گا تاکہ ان کو شعور آئے, ان کو عقل آئے, ان کے اندر کوئی احساس پیدا ہو, ان کو انسانیت کی سمجھ آئے, یہ مذہب کو سمجھ سکیں. تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سانحہ ڈی چوک کے بعد چونکہ اس ملک کے اندر جب جو جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور ایسی انہونی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کا کوئی ذرا بھی ذہن کے اندر وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. آوازیں بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس ضمن میں شاکر کو رات 2 بجے جو کہتے ہیں گھر آیا اور 10 منٹ بعد ہی آگے دیواریں پھلانگ کر اوپر والی منزل پر گئے اور بچوں کو تنگ کیا اور شاکر کے گھر سے اسے اٹھایا. پھر ہمارے گھر آئے اور کیمرے توڑے اور نیٹ کاٹا اور چلے گئے اور میرا بیٹا حق کے ساتھ کھڑا ہے. شاکر محمود ایوان کی والدہ کی گفتگو تو وہ کہتی ہیں کہ اس طرح سے میرے بیٹے کو پکڑا گیا اور انٹرنیٹ بھی جو تھا اس کو کاٹ دیا گیا تاکہ کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہ کر سکیں, اور اس کے ساتھ جو کیمراز وغیرہ تھے ان کی بھی توڑ پھوڑ کی گئی چونکہ کچھ نشانات جو ہیں وہ باقی نہ بچیں. تو یہ صورتحال ہے. یہ ریاست اتنے ظلم کے اوپر, بربریت کرنے کے اوپر آ چکی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے سے کمزور ہے تو لہٰذا کیوں نہ اس کو مزید کمزور کیا جائے اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں مزید دبوچ لیا جائے تاکہ کل یہ اٹھ نہ سکیں. تو جہاں پہ آپ لوگ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں گے, تو گورنر راج لگانے کے بعد بھی عوام تو وہیں پہ ہیں, حکومتیں تو ویسے بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں, تو گورنر راج بھی اگر لگ جائے گا تو اس کا کوئی بڑا امپیکٹ سوائے اس کے کہ اور کوئی نہیں پڑے گا کہ آپ نے عوامی مینڈیٹ جن کو حاصل تھا اس حکومت کو ختم کر کے آپ نے وہاں پہ گورنر راج لگا دیا. تو دیکھتے ہیں کہ گورنر راج لگانے کی باتیں کب تک سچ ثابت ہوتی ہیں. توشہ خانہ کیس جو تھا وہ پھر سے لٹک چکا ہے اور اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کارروائی نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملتوی ہوگی. چونکہ عمران خان صاحب کو چونکہ آپ نے سامنے لانا نہیں ہے, وکیل اگر عمران خان صاحب سے مل لیں گے تو باتوں کا پتہ چل جائے گا. تو نامعلوم وجوہات میں سے معلوم وجہ یہ ہے کہ اس لیے سماعت نہیں ہوگی چونکہ عمران خان صاحب کے بھی وکیل جائیں گے, نیب کے بھی لوگ وہاں ہوں گے, حکومت کے وکیل بھی ہوں گے, جج بھی وہیں پہ ہوگا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جب ان کے اپنے وکیل اس کیس کی سماعت کی وجہ سے ملیں گے تو بے شمار جو چھپے راز ہیں جو خان صاحب کو نہیں پتہ یا خان صاحب جو ان کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ باتیں سامنے آ جائیں گی. تو عمران خان اور بشرا بی بی پر آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکے گی. عمران خان کی قانونی ٹیم کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آج کچھ بھی نہیں ہونا, کوئی سماعت نہیں ہونی, کچھ چیزیں نہیں ہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی اور انہوں نے مزاحمت کی ہے اس چیز کی کہ جو کچھ ڈی چوک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہوا, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے سب قافلوں کو آگے جانے دیا اور ان کو بند گلی کے اندر داخل کر کے رات کے اندھیرے میں لائٹیں بند کر کے اس کے اندر ان کو مارا. اور وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے قافلے آئے تو پیچھے ہٹ گئے, احسان جتلایا, ہم گولی نہیں چلاتے, ویلکم کیا کارکنوں کو اور کنٹینر کے اوپر تک چڑھنے دیا اور ڈی چوک پہنچ کے تو گولی کیوں چلائی. مولانا فضل الرحمان صاحب پوچھتے ہیں کہ سیاسی کارکن تھے, بیٹھتے تو بیٹھتے رہتے, جرنیلوں, اسٹیبلشمنٹ, متکبر, بیوروکریسی اور مفاد پرست سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم بند کرو, آپ کو جواب دینا ہوگا, آپ کو حساب دینا ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس مشکل گھڑی میں سچ بولا, حق کی بات کی اور پاکستان تحریک انصاف کے زخموں کے اوپر مرہم لگانے کی انہوں نے کوشش کی, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی اور تمام لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا. چلیں کسی کا تو ضمیر جاگا. نماز پڑھنے والے کو مارنا اچھا عمل ہے, یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں, نماز پڑھ رہا تھا اس کو مار دیا تو اس میں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ کنٹینر پر نماز پڑھنے والے کو 50 وارننگز دی گئیں, اس کے بعد ایکشن لیا گیا, اور اگر آپ ٹرین کے سامنے نماز پڑھیں گے وہ آپ کو کچلے گی. میں اس کی بالکل مزاحمت نہیں کرتا. طلال چودھری نے یہ بیان دیا ہے. تو اب آپ حماقت دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ بغض عمران میں انسانیت کے اتنے خلاف چلے گئے ہیں کہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے. کہتا ہے میں مزاحمت نہیں کروں گا, وہ بھلے نماز پڑھ رہا تھا, اس کو وارننگ دی گئی تھی اور اس کو مار دیا گیا, تو کیا ہوا. یہ سیاستدان جو ہیں انہیں موت یاد نہیں, انہیں آخرت یاد نہیں, انہیں قبر یاد نہیں, اور جو لوگ مرے ہیں ان کا تو حساب مل جائے گا, لیکن مرنے کے اوپر اس طرح کے بیانات دینا یہ ان کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے. ہم نے جو کیا اس سے زیادہ کریں گے. طاقتوروں نے پیغام دیا ہے کہ ہم نے جو اب تک کیا ہے اس سے بھی زیادہ کریں گے. تو یہ حیران کن بات ہے کہ منیب فاروق نے آپریشن کی رات وسیم بدامی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو اصل میں ہوا ہے آپ اس کا صرف 25% بھی نہیں دیکھ سکے. ریاست نے شدت سے طاقت کا استعمال کیا ہے اور بلا مبالغہ اس کی گونج آنے والے دنوں میں سنائی دیتی رہے گی.
تو آپ دیکھ لیں منیب فاروق جو ہیں وہ کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کس کے پروگرام میں پہنچا رہے ہیں، اور جس کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ بھی خاموش، اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کسی اور کا ٹاؤٹ، اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ظلم، یہ ظلم کی تعریف میں بھی نہیں آتا، آگے جو ظلم ہوگا وہ آپ دیکھیں گے سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، آگے جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیار رہیں، حال کو بھول جائیں، ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جس ریاست کے اندر صحافی اگر ایسی باتیں کریں گے، ایک مسلمان اور انسان ہوتے ہوئے ایسی بات کریں گے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا میڈیا کتنا کمپرومائز ہے، ہر جگہ کے اوپر ان کی کتنے سہولت کار جو ہیں وہ موجود ہیں، تاہم ظلم ہے، بڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ مٹ جاتا ہے۔ انہوں نے نفرت کمائی ہے، انہوں نے لوگوں کی جان لے کے اپنی اصلیت دکھائی ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور کئی صدیوں تک یہ بات، یہ غم، یہ غصہ، یہ نفرت دل کے اندر اور دماغ کے اندر سوالات کی صورت میں اور نفرت کی صورت میں یہ چیزیں موجود رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔